میں ڈاکٹر شفیق اجمی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور علامہ کے فکر و فلسفہ پر گفتگو کریں۔ آج کے دن کی مناسبت سے اظہار خیال فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر شفیق اجمی صاحب تشریف لاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، معزز مہمانان گرامی، آج کے دن کے حوالے سے مختصر گفتگو آپ کی نظر ہے۔ یہ نقطہ میں نے سیکھا بوالحسن سے کہ جاں مرتی نہیں مرگے بدن سے، چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنے کرن سے۔ آج حکیم الامت شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال کے یوم وفات پر ان کو یاد کرتے ہوئے انہی کا ایک قطعہ ان کے حضور پیش کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے حیات و کائنات کی ایک اٹل حقیقت کو بیان کیا ہے۔ وہ انسانی خودی کی بقائے دوام کے قائل ہیں، لیکن اسے عمل سے مشروط کرتے ہیں۔ یہ اثبات ذات کا عمل ہے جو عرفان حقیقت کا ذریعہ بنتا ہے۔ گویا اپنے باطن میں تبدیلی لائے بغیر کائنات میں تبدیلی اور انقلاب کا عمل ممکن نہیں ہو سکتا۔ یہ احتساب کائنات یا انقلاب دراصل تسخیر کائنات کا ضامن ہے، جو قوموں کو عروج و زوال سے ہمکنار کرتا ہے۔ اقبال کی انقلابی فکر نے ایک محکوم، غلام اور بے عمل معاشرے کو حرکت، عمل اور تغیر سے آشنا کر کے ایک طویل جدوجہد کے لیے تیار کیا۔ یہ جدوجہد ایک ایسے عادلانہ معاشرے کے قیام کے لیے تھی جو حریت، اخوت اور مساوات کے اصولوں پر مبنی ہو۔ حکیم الامت کے نثری و شعری افکار کا مرکز و محور یہی نقطہ تھا جسے فلسفہ خودی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اقبال نے جس محکوم مسلم معاشرے میں فلسفہ خودی پیش کیا، وہاں فلسفے کی کوئی توقیر نہ تھی، کیونکہ فلسفے اور فلسفیانہ تشکیک کو دین و مذہب سے متصادم قرار دیا جاتا اور الحاد اور دہریت سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ مسلم معاشروں میں فلسفہ و سائنس سے دوری اور بیگانگی کا سبب ایسے ہی رویوں کو سمجھا جاتا ہے۔ فلسفے اور فلسفیانہ فکر کا مسئلہ تو ٹیڑھا تھا ہی، لیکن خودی کا معاملہ بھی کچھ ایسا سیدھا نہیں تھا۔ شعر و تصوف میں ایسے خیالات عام تھے کہ جن کی روح سے خودی ایک منفی تصور تھا، جسے مٹانا یا اپنی ذات کے نفی کرنا حقیقت کی جستجو کے لیے ناگزیر تھا۔ ایسے حالات میں فلسفہ خودی پیش کرنا آسان نہیں تھا، بلکہ کہنا چاہیے کہ یہ کوئی بڑا خطرہ مول لینے کے مترادف تھا۔ فلسفہ خودی ہر ایسے تصور اور نظریے کو مسترد کرتا ہے جو خودی اور ذات کے نفی کا درس دیتا ہو۔ بر صغیر میں کچھ گدی نشینوں اور مجاوروں نے اسی بنیاد پر اسے صوفیانہ فکر پر حملہ قرار دے کر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ دوسری جانب برٹش امپیریلزم کے ایوانوں میں بھی کچھ دور اندیشوں نے اسے برطانوی نوآبادیاتی نظام کے لیے خطرے کی آواز قرار دیا، لیکن اقبال نے اپنی تمام تر فکری و شعری توانائیاں اس انقلابی فکر کو عام کرنے میں صرف کر دیں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ محض علمی و فکری مسئلہ ہی نہیں تھا، بلکہ امت مسلمہ کی زبوں حالی اور کھوئے ہوئے وقار کی بحالی کا لائحہ عمل بھی تھا۔ اقبال کا عہد بھی فلسفیوں اور مفکروں سے خالی نہیں تھا۔ تاریخ فلسفہ کا مطالعہ کیا جائے تو مشرق و مغرب کے ایسے کتنے ہی فلاسفہ کا تذکرہ ملے گا جنہوں نے فلسفیانہ تصورات کی تشکیل میں اپنی زندگیاں وقف کر دیں، لیکن آج ان کے تصورات محض نصاب کا حصہ ہیں یا تاریخ فلسفہ کا کوئی باب۔ شاید اسی لیے کہا گیا کہ فلسفی اس کائنات کی بڑی تعبیریں پیش کر چکے ہیں، لیکن اصل کام اس کو بدلنے کا ہے۔ اس حوالے سے حضرت علامہ کا موقف بھی یہی تھا۔ وہ واضح طور پر اعلان کرتے ہیں کہ یا مردہ ہے یا حالت نظام گرفتار جو فلسفہ لکھا نہ گیا خون جگر سے۔ یہ موقف اسی شاعر اور مفکر کا ہے جس نے ہندوستان پر مسلط
साम्राज्य कुव्वत की कायम करदा दर्सगाहों, स्कॉच मिशन स्कूल और फिर कॉलेज और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तालीम हासिल की। बाद अज़ां बनफ्स नफीस यूरोप जाकर कैम्ब्रिज और म्यूनिख से कानून और फ़लसफ़े की आला डिग्रियाँ हासिल की, लेकिन मगरिब की ग़ुलामी को कबूल करने से इनकार कर दिया। खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फ़रंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना व नजफ़। कौन नहीं जानता कि इम्पीरियलिज़म के जवाज़ के लिए ऐसी तहकीकात को आम किया गया कि तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार में जो तहज़ीबें एक बार मिट गईं वो आसार कदीमा का हिस्सा बन गईं और उनका आया फिर कभी मुमकिन नहीं हुआ करता। डॉक्टर बुरहान अहमद फ़ारूकी इसी तारीख़ी तनाजुर में ये सवाल उठाते हैं कि ग़ुलाम ज़हनों ने कभी ये सोचना भी गवारा नहीं किया कि अगर इस्लाम और मुसलमान एक ख़त्म शुदा क़ुव्वत हैं तो फिर बैनुल अक़वामी सतह पर हमारी इतनी मुखालिफत क्यों है। साम्राज्य तसल्लुत के लिए एक और दलील भी इस्तेमाल की जाती थी कि पाकिस्तानी तारीख़ में जमहूरी तहरीकों की रूह रवां एक शख्सियत हमेशा ये याद दिलाते थे कि उन्होंने किसी आर्काइव में हिंदुस्तान के बाद मजहबी रहनुमाओं की तरफ से शाया करदा ऐसे इश्तिहार भी देखे हैं जिनका उन्वान ही बरक़ात हुकूमत इंग्लिशिया होता था, जिसके तहत अपील की जाती थी कि अंग्रेज़ सरकार ने हिंदुस्तान में रेलवे, डाक और तार का निज़ाम आम करके अवाम की बड़ी खिदमत की है, लिहाजा हिंदुस्तानियों को भी सरकारी वफादारी का दम भरना चाहिए। बरतानवी राज ने डाक, तार और रेलवे का निज़ाम अपने तसल्लुत और इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए कायम किया था और यहाँ के वसाइल को लूट कर अपनी खुशहाली के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन एक मखसूस तबका आज भी उनकी वफादारी का राग अलापता है। दरअसल फलक बोस टावर्स और मेगा स्ट्रक्चर खड़े कर देने से ना तो कोई कौम बनती है और ना ही बड़ी कौम कहलाती है। जहान ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद के संगो खिश से होते नहीं जहाँ पैदा। कौम के अंदर जब तक खुदी, खुददारी, खुद शनासी और ख़ुद एहतसाबी के उसाफ पैदा नहीं होते, वो सियासी तौर पर आज़ाद कहलवाने के बावजूद आलमी बरादरी में राख के ढेर से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। उसे मजबूरी के आलम में साम्राज्य फरामीन को सुनना भी पड़ता है और मानना भी पड़ता है। बाकी न रही तेरी वो रोशन ज़मीरी, ए कुश्ता सुल्तानियों मुल्लाइयों पीरी। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।